محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس میں دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. اس لیے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا سبب حقیقی صرف اللہ کا دین ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے. اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو اس رحم اور محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا، مشکل نہیں دیا. اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل ہی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے مکلف بنایا ہی نہیں ہے. کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اس کے بس میں ہے، اور اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، اس لیے کہ نماز اور روزہ قائم کرنا سب کے بس میں ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ اور حج ساری امت پر اللہ نے فرض نہیں کیا. جو نصاب کا مالک ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، جو اللہ کے گھر پر جا سکتا ہے، شرائط پورے ہو رہے ہیں، اس کے لیے حج فرض ہے. لیکن نماز روزہ سب کے لیے آسان ہے، اس لیے سب پر فرض ہے. اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر لیں، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں. سفر میں آپ عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لے، 3 رکعت وتر پڑھ لے، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا. آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فرمایا تندرستی میں رکھ لیں. سفر میں ہیں، واپس آ کر اقامت کے زمانے میں رکھ لیں. اللہ نے یہ آسانی دیا، اور اتنا آسان دین اللہ نے دیا کہ ایک آدمی جوانی میں خوب عبادت کرتا ہے، خوب دعوت کی محنت کرتا ہے،
خوب ریاض اور مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا، تو فرمایا بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی عبادت لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تندرستی میں خوب کام کرتا ہے لیکن بیمار ہو گیا، بیماری میں وہ سارے کام نہیں ہوتے، تو فرمایا بیماری میں تندرستی کی پوری پوری عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ایک آدمی مقام پر رہ کر خوب عبادت محنت کام کرتا ہے، سفر میں چلا گیا تو سفر میں وہ سارے کام نہیں ہو پاتے، تو فرمایا سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی اقامت کی پوری پوری عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور یہ سارے زمانوں کے لیے آسان ہے۔ اونٹوں کے زمانے کے لیے بھی آسان ہے اور راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے، اس لیے کہ راکٹ اور اونٹ کے زمانے آپ کے میرے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی ماضی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے، سارے زمانے اللہ کے سامنے حال کے ہیں۔ اس لیے اللہ سارے زمانے کے انسانوں کو جانتے ہیں، ان کی استعداد اور صلاحیتوں کو جانتے ہیں، اور جان کر اللہ نے آسان دین قیامت تک کے لیے امت کو دیا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر امت میں چلا پھرا جائے، محلوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، تو ایک بات جو کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سارے کام بحسن و خوبی ہو رہے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ساری چیزیں بحسن و خوبی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو امت میں سے دین چھوٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ امت کے دین کے چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہنے کو کہہ لو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک آپ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے بالغ مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک کو چھوڑے کوئی صوبے سے نیچے تحصیل، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس گاؤں میں 3000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ دنیا میں خیر بڑھ رہی ہے تبلیغ کی حرکت سے، اور دنیا میں بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں، اس کے راستے سے خیر بڑھ رہی ہے، اور ہر جگہ خیر مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دین کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی ایسا مجمع بھی نہیں ہے جو دنیا کو بتا سکے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ہمارے پاس میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس ماحول میں دنیا کو ہم دعوت دے سکے کہ آؤ ہمارے ماحول میں، اور ہمارے ماحول میں آ کر کے آپ 24 گھنٹہ رہ کر، ہفتہ 2 ہفتہ رہ کر پورے اسلام کو اور دین کو سمجھ کر آپ چلے جاؤ، ایسا ماحول بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو سمجھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ آسان دین مشکل کیوں ہوا اور چھوٹا کیوں، یہ سمجھنا ہے تاکہ ایک محنت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر اس پر آپ اور ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ امت کے اندر میں سے دین کی چھٹنے کی وجہ دین کا مشکل ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ دین تو آسان ہے۔ اللہ جو بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان دین بھیجا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں دین و یسرون، دین آسان ہے۔ تو پھر یہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، اس کی کیا وجہ؟ تو غور کریں گے تو اس بات پر نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت میں سے دین کی چھٹنے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے، دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ تقریر نہ سمجھے، یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنی ہے، اور سمجھ کر پوری امت کو اور انسانیت پر اس کو لانے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔
اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا اور دین جو آسان ہوگا وہ معلومات کی وجہ سے نہیں ہوگا اور وسائل کی وجہ سے دین آسان نہیں ہوگا. دین جو آسان ہوگا وہ یقین کی طاقت سے ہوگا. آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے. جہاں تک معلومات کا تعلق ہے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. صدقہ دینا مال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، سود میں ہاتھ ڈالنا مال کے مٹنے کا ذریعہ ہے. یہ باتیں معلوم ہیں، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے. ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے. ہر جگہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے. لیکن اس کے باوجود دین کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی جو طاقت چاہیے اس طاقت کی کمی ہے. اور وہ طاقت آدمی کے اندر میں جو پیدا ہوتی ہے وہ 2 لائن کے یقین سے پیدا ہوتی ہے. ایک یقین تو اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے اور صفات پہ بھی بڑھے. اللہ کتنے بڑے کہ دنیا کے جتنے سمندر ہیں وہ ساری روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور سارے اولین اور آخرین، انس اور جن اور سارے فرشتے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، سارے قلم پورے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے. اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے. اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ مارنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ معاف کرنے والے بڑے، اللہ پکڑنے والے بڑے. اللہ کے ہر صفت بڑی. اس لیے سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے. دوسرا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں دین پر چلنے کے اور دین کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ حق ہے، وہ یقینی ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی وعدے ہیں وہ وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں حق راسخ ہو جائے اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس کے لیے جو علم اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے، بشارت اور انذار کا علم اتارا ہے. حدیث پاک میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا سچ آدمی کو نجات دے گی اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے مال کو بڑھائیں گے. تو سود پر مال کے مٹانے کی وعید ہے اور صدقے پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کی دیا. پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے. اور یہ فضائل کی کتابوں میں ہم سنیں گے تو اس میں فضائل بتلائے ہیں اور وعدے بتلائے ہیں اور وعیدیں بتائی ہے ہر عمل کی. اس عمل کے کرنے کا یہ نفع ہے، اس کے چھوڑنے کا یہ نقصان ہے. اس لیے کہ دلوں میں جو حق راسخ ہوتا ہے وہ فضائل کے راستے سے ہوتا ہے اور وعدے اور وعید کے راستے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برے عمل کے چھوڑنے کا فکر پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے راستہ وعدے اور وعید کا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. سارے نبیوں کی یہ 2 صفتیں ہیں کہ وہ بشارتیں سناتے ہیں اور انجام کار سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ نفع ملے گا اور یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو انذار کہتے ہیں، اس کو بشارت کہتے ہیں.
اس لیے میرے دوستو دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ دو لائن کی طاقت چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی نجات کے لیے اور سنبھلنے کے لیے دو بنیادیں اپنے پاس سے اتاری ہے، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل غیث، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جن دو چیزوں کو لے کر کے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم کو، ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ تو آپ کی بعثت کن چیزوں کے ساتھ ہوئی؟ ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان اور علم کا مجموعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے محنت اس بات کی ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے کہ ہر ایمان والے کے دل میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ دو لائن کا یقین زندہ ہو دعوت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی آئے گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ اگر ماحول میں اچھائی آئے تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، اور ماحول میں برائی ہے تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی۔ اس لیے ماحول کا اثر جو ہے یہ موسم کی طرح ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بے ایمان بنا کر نہیں پیدا کرتے، بلکہ اس کو ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑے ولی بننے کی استعداد رکھ کر اللہ اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں، چاہے کسی بے ایمان کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ لیکن جس ماحول میں یہ پیدا ہوا اس ماحول میں اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، ایمان کے خلاف سنا، اور ایمان کے خلاف بولا، اور ایمان کے خلاف سوچا۔ یہ چار دروازے ہیں دل میں کسی چیز کے اتارنے کے لیے، صحیح غلط کے اتارنے کے لیے۔ تو جب اس نے چاروں دروازوں کو ایمان کے خلاف سنا اور استعمال کیا، تو جو اللہ نے فطرت ایمان پر اس کو پیدا کیا تھا، آہستہ آہستہ وہ فطرت ایمانی مست ہو گئی، اور آدمی مجوسی بن گیا، مشرک بن گیا، کافر بن گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک اور کافر نہیں پیدا کیا تھا، اس کو مومن پیدا کیا تھا۔ کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے کہ جو آدمی کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا تھا وہ مسخ ہو گئی ماحول کی وجہ سے۔ حصی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں دیا، تو عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو، اور چمڑے کے بیپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو۔ تو اس بچی نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں جی نہیں سکتی، مر جاؤں گی چند دن میں، چل گھنٹوں میں مر جاؤ گی۔ تو اس کی ساس نے کہا بیٹی تھوڑی صبر کر لے، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن ہوئے تو اس لڑکی نے ساس سے کہنا شروع کیا کہ اماں آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی کہ جب میں تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی، اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری گندگی ختم ہو گئی، دیکھو یہ میری بزرگی کی علامت ہے۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ گندگی نہیں ختم ہوئی، تیری سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ماحول کا اتنا اثر ہے۔ اس لیے میرے دوستو دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے، تو دو چیز بنانی پڑے گی۔ ایک ہر آدمی کے اندر کا دو لائن کا یقین بنانا پڑے گا، دوسرا اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ پورا عالم ابھی ایک محلے جیسا ہو گیا ہے، پورا عالم
ایک محلہ جیسا. محلے کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر آپ آواز دیں تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. ابھی دنیا کا حال یہ ہے کہ کوئی اچھائی کسی دنیا کے آخری کونے میں شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی. اس لیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بیک وقت میں بننا چاہیے. اگر یہ دو چیز بنے گی تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور آسان نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں وہ نہیں ہے، اچھے اچھے بنگلوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں اور اچھے اچھے راحت کے نقشوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے حکم کے پورا کرنے میں رکھی ہے اور نافرمانی سے بچنے میں رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. فرمایا اللہ والوں کو ان کی راتوں کے جاگنے میں اور گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے دین میں لذت بھی رکھی ہے، آسانی بھی رکھی ہے، لیکن اس وقت میں ہوگی جبکہ یہ ہمارا یقین بنے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے. اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے. دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوگا. اور سب سے پہلے تعاون آدمی کو جو ملنا چاہیے وہ اپنے گھر میں ملنا چاہیے. اور گھر جو بنتا ہے وہ 3 افراد سے بنتا ہے، مرد سے، عورت سے اور بچے بچی سے بنتا ہے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو اس تعاون کی وجہ سے مشکل سے مشکل حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ آسان ہو گیا. آپ یہ بتائیں ایک بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کہ بھی بولتے رہو آپ حضرات، مشکل ہے. تو آسان کیسے ہوا؟ تعاون کی وجہ سے آسان ہوا. مائیں ہاجرہ نے پوچھا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، بربادی کے لیے نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو بے سر و سامانی میں موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے. کہ وہ بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل کام آسان کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی پر لگانے کے لیے دی گئی ہے. اس لیے اللہ پر لگاتے ہوئے چلی جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئی تو کام ہو گیا. اس لیے آپ تو اپنا حکم پورا کریں. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا تعاون کے راستے سے. اس لیے دین ہمارے لیے آسان جو ہوگا وہ ہمارے تعاون کے راستے سے آسان ہوگا. کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے. گھر میں جتنے افراد ہیں وہ دین کے لیے معاون بننا چاہیے، دین کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے محلے کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ اپنے بیٹے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ کہ بھئی ماحول میں سے تو لائیں گے. اپنی بیٹی کو کہاں بھی آئیں گے؟ ماحول میں بھی آئیں گے. تو ماحول میں دینداری آنی چاہیے تاکہ کہ میری بیٹی کا دین سلامت رہے. میرے گھر میں جو بہو آئے وہ دیندار آئے تاکہ میرے گھر کے بنے بنائے ماحول کو بگاڑ نہ دے. اسی کے ساتھ آپ کاروبار کہاں کریں گے؟
گھر میں بیٹھ کر کریں گے، بازاروں میں کریں گے آپ، تو بازاروں میں بیک وقت میں دین آنا چاہیے. جب سارے امانت دار ہوں گے تو کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا، اور سارے بے ایمانی کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ایک آدمی کے لیے دینداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور عالم میں بیک وقت میں دین کا ماحول بننا چاہیے. یہ دو چیزیں بننے کے راستے سے دین آسان بھی ہو جائے گا، لذیذ بھی ہو جائے گا. کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ بھئی بات یاد رہے گی؟ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ماحول کا بننا کیا ہے؟ یقین کے بننے میں دو باتیں میں نے بتائی. تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے. ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے، اور ایک آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ والوں سے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا. ایک تو ہر آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاری. عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ کریں گے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچیں گے. اس کا نام عبادت ہے. تو عبادت اور اطاعت زندہ ہو جائے ماحول میں. دوسری بات، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، تیری میری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ چیزیں ختم ہو کر آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا. اس لیے دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں. ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. اب میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں بنی اور گھر سے لے کر عالم میں بنے، فرد بھی بنے اور عالم بھی بنے بیک وقت میں، ایک ساتھ میں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو پوری شریعت لے کر اور دین لے کر کے بھیجا. آپ پورا دین لے کر کے آئے، ہر عمل کی رہبری آپ کے دین میں ملے گی. دوسرا، ہر فرد امت کو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا. کہ ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے اور ان اعمال نبوت میں امت کو مشغول کرنے کے راستے سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول میں دینداری آئے گی. وہ اعمال نبوت ایسے طاقتور ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے، فرد بھی بنے گا اور ماحول بھی بنے گا. ایسے اعمال نبوت کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا. جیسے تجارت میں دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، تاجر اپنا نفع جیب میں لے کر گھر جاتا ہے اور صبح سے شام تک جتنے گاہک اس سے خریدتے ہیں وہ سارے نفع اٹھاتے ہیں. تجارت کا دوہنا نفع، فائدہ اٹھاتا بھی ہے، فائدہ پہنچاتا بھی ہے. ایسے اعمال نبوت آپ جو لے کر کے آئے ہیں وہ ایسے طاقتور اعمال ہے کہ ان اعمال میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں فرد کے بننے کے ساتھ ماحول بھی بننا شروع ہو جائے گا محنت کے دائرے کی وسعت کے اعتبار سے. ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا کہ جو اللہ کے بے طلب بندے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، جاہل ہے، ان میں جا کر کے آپ ان کو اللہ کا تعارف کرائیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تمہارے پیدا کرنے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کام دیا گیا دعوت کا، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر آپ پھریں اور پھر کر کے ان کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی صفات کتنے بڑے ہیں، اللہ کی شانیں کیا ہے.
یہ آپ انسانوں کو تعارف کرائیے. دوسری بات انسانوں کو یہ سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کیا راستہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں کا نہیں ہے, بلکہ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے ان کو وعدے اور وحی سنائیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ نفع ہوگا, حکم توڑیں گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو تمہاری آخرت اصل زندگی ہے, جہاں خرب سال تک تم کو رہنا ہے, کبھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی, وہ اصل تمہاری زندگی ہے. یہ انسانوں کو سمجھاؤ. اس لیے سارے نبی سب سے پہلے دعوت کے ساتھ ان کی بعثت ہوتی ہے, اور دعوت میں یہ تین بنیادیں ہیں, توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھانا, حکموں پر چلنے کا نفع, بے حکمی کا نقصان سمجھانا, اور آخرت سمجھانا. یہ پہلی بنیاد ہے دعوت کی. دوسرا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ میں بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت معلماً, اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. تو دعوت کے راستے سے آدمی میں طلب پیدا ہوگی. اب اس کو دینے کا راستہ تعلیم کا ہے کہ اس کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر کے اللہ کے حکموں سے زندگی بننے کا یقین پیدا کرنے کے لیے اتنا سناؤ کہ یقین بن جائے کہ زندگی ملک و مال سے نہیں بنے گی, حکم پر عمل کرنے سے بنے گی. اور حکم توڑنے کے راستے سے زندگی اجڑے گی, یقین بن جائے. اس کے لیے دوسرا عمل آپ کو دیا گیا, وہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تیسرا, آپ کو حکم دیا گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے, رات کو آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیں, آدھی رات, کچھ زیادہ کچھ کم, ہمارے سامنے کھڑے رہیں, ہماری عبادت میں لگے اور ہماری رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرانے میں لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا عمل جو دیا گیا وہ ذکر اور عبادت کا دیا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اطاعت زندہ ہو جائے اپنے میں اور امت میں. اور عبادت کی اتنی کثرت کرے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے. اتنی عبادت کی کثرت آپ نے کی. تو ذکر اور عبادت, اور ذکر کہتے ہیں عمل کو, کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کیا تو ذکر ہو گیا. فرمایا کل مطیع ذاکر, فرمایا جو اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. جو سنا ہے اپنے تعلیم کے حلقے میں اس پر عمل کرنا ذکر ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور آنکھیں اپنی نیچی کر کے چل رہا ہے تو ذاکر ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور حرام دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے. تو ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور عبادت کے ساتھ بھیجا, اور آپ کو اللہ نے اخلاق کے ساتھ بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے کہ میں انسانوں کو یہ سمجھاؤں کہ اخلاق کی بلندی کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ پوری دنیا اغراض سے بھری ہوئی تھی, اخلاق کا کہیں نام و نشانی نہیں تھا. تو آپ نے اخلاق کی بلندی انسانوں کو سمجھائی کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, مارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ کو تو ہم نے بہت بڑے اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر اور عبادت اور اخلاق اس کے ساتھ بھیجا. آپ ان اعمال میں لگتے ہوئے آپ نے امت کے ہر فرد کو ان اعمال نبوت میں لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایمان والے میں تین چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی: دعوت, علم اور ذکر. دعوت, علم اور عمل. کس کے ساتھ؟ کہ کچھ لینے کے ساتھ نہیں, لگانے کے ساتھ. خدمت کرتے ہوئے, اخلاق کے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہوئے ان اعمال میں لگیں گے. اور ان اعمال میں پوری امت کو لگایا گیا, اور اس کے لگنے اور لگانے کے لیے دو میدان تجویز کیے امت کے لیے. ایک میدان نقل و حرکت کا, ایک میدان مقامی محنت کا. ایک ہجرت سے مشابہ ہے, ایک نصرت سے مشابہ ہے.
اور آپ نے دو ہی جماعت بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے، اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے آپ نے ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دنیا میں اور اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے۔ کیا کرتی ہوئی پھرے؟ صرف پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا دعوت کے ساتھ پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھرنا، اللہ کے تعارف کراتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے ہوئے پھرنا اور دین کو سکھاتے ہوئے پھرنا، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرنا اور اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا۔ ایک میدان تجویز کیا نقل و حرکت کا کہ امت نقل و حرکت کرے۔ مکی میں زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے، مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ مکی زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے اور مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ آپ 25 سے زیادہ سفر آپ نے فرمائی اور اپنے صحابہ سے تقریباً بے سر و سامانی میں 150 سفر کرائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، کپڑوں کی کمی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ سطر کھل نہ جائے، سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے چتڑے باندھ کر کے چل رہے ہیں۔ پانی کی اتنی کمی ہے کہ اونٹ کی اوج نچوڑ کر کے اپنے گلوں کو تر کیا ہے۔ اس میں سر و سامانی میں اجتماعی نقل و حرکت کے لیے آپ نے صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھڑایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک نقل و حرکت پوری امت کے لیے کہ امت پھرے، اور کہاں پھرے؟ کہا پورے عالم میں پھرے، جہاں تک پھر سکتے ہیں پھرے۔ اور کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر لگاتے ہوئے دنیا میں پھرے۔ ایک نقل و حرکت میدان تجویز کیا، لیکن پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا۔ اللہ ہی نے ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے، اللہ ہی نے بیوی بچوں کی ذمہ داری دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑے گا، لگنا بھی پڑے گا، خرچ کرنا بھی پڑے گا اور کمانا بھی پڑے گا اور اس کو پورا کرنے کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ آدمی پھر نہیں سکتا۔ اس لیے زندگی بھر ملنگ بننے کی دعوت نہیں ہے دین میں، ہمارے دین میں ملنگ پنا نہیں ہے کہ بھئی سب چھوڑ چھاڑ کر کے کونے میں پکڑو اور بستر اٹھا کر پھرتے رہو، کہ اس کی کوئی تشکیل نہیں ہماری تبلیغ میں، اس لیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے کمانے میں لگاؤ حلال حرام سے، فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ پھریں گے، پھر کر آپ واپس آئیں گے، تو واپس جب آئیں گے اور آپ اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھرنے کے زمانے میں مسجد کا ماحول آپ کو ملے گا اور مسجد میں اعمال نبوت میں آپ مشغول رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا کریں گے اور آپ کا فکر بھی اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے بدلیں گے۔ لیکن جب آپ واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر اور مقام پر آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا اور یہ اعمال بھی نہیں ملیں گے، تو ماحول سے متاثر ہو کر کوئی خوبی زندگی میں آئی ہے یا ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے وہ خوبی آہستہ آہستہ یا تو کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ماحول کا اثر میں نے بتایا ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہے۔ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، آپ نے تندور میں ڈالا تو پہلے ٹھنڈا تھا اور کالا تھا، اب تندور میں یہ لال ہو گیا اور یہ گرم ہو گیا۔ اب آپ اس کو ٹھنڈی جگہ میں رکھیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے تو کیا ہوگا اس لوہے کے ٹکڑے کا؟ کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کالا بھی ہو جائے گا، اپنی اصلیت پر لوٹ جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالا ہی کالا نہ رہے بلکہ گرم رہے اور یہ لال رہے تو اس کا کیا راستہ؟ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ تندوری میں رہے
لیکن یہ تو ہو سکتا نہیں ہے کہ پوری زندگی تبلیغ میں پھرے، تو واپس تو آنا ہی ہے. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک تندور سے نکال کر دوسرے تندور میں آپ رکھ دو، اور دوسرا تندور جو ہے وہ مقامی کام ہے. جب مقامی کام میں آدمی اپنے آپ کو لگا دے گا واپس آنے کے بعد میں، اور ماحول کے بنانے کی محنت میں لگ جائے گا اور اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور یہ کالا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ترقی نکلنے کے زمانے میں ہوتی تھی وہی ترقی اس کو مقام پر ہوتی رہے گی، بلکہ زیادہ ہوگی اس کی ترقی. اس لیے کہ نکل کر کام کرنا آسان ہے کہ وہ جماعت پہ نکلنے میں مجاہدہ کیا ہے؟ صرف آپ کا لاہور کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے بس، یا کراچی کا ایئرپورٹ چھوڑنا یہ مجاہدہ ہے. اور جہاں آپ نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اب نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے. یا تو مسجد کی چھت ہے یا مسجد کا فرش ہے کہ وہ سارے کام کرنا آسان ہے کہ نہیں. لیکن مقام پر تو سارے تقاضے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، گھر کاروبار بھی ہے، کسی کو لینا بھی ہے، کسی کو دینا بھی ہے. تو اس مقام پر رہتے ہوئے ان اعمال میں کام لگنا، اس میں زیادہ مجاہدہ ہے. جب آپ اس مجاہدے کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے تو جو ترقی اللہ کے راستے میں ہو رہی تھی اس سے زیادہ ترقی آپ کی مقام پر بھی ہوگی، اس لیے کہ ترقی مجاہدے کی بقدر ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ بھائی سمجھ رہا ہے پورا مجمع؟ اس لیے اس امت کے لیے دوسرا میدان جو ہے وہ مقامی محنت کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو ہدایت کا مرکز بنایا. قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا. اس گھر کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے. بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد پر جاتی ہے، اور سارے مساجد میں اعمال مسجد قائم کرنے کی وجہ سے مسجد میں آنے والوں کو ملتی ہے. اور جب ان اعمال نبوت کے ساتھ اپنے محلوں اور اپنے گھروں تک ہم جاتے ہیں تو ان اعمال مسجد کے راستے سے ہمارے گھروں اور ہمارے محلوں میں ہدایت جاتی ہے. جیسے گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی. جب گھروں کا تعلق اعمال مسجد سے ہو جائے گا تو ان اعمال مسجد کے راستے سے ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان اعمال نبوت میں لگایا، اور ان اعمال نبوت میں لگانے کے لیے امت کے لیے دو میدان تجویز کیے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا. کیا کریں؟ کہا ایک تو پھریں، اور جب پھر کر واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کریں، اور ان اعمال مسجدوں میں خود بھی لگے جتنا لگنے کی ضرورت ہے، اور یہ آنے والوں کو بھی لگائیں، اور ان اعمال مسجد کو اپنے گھروں میں بھی لے کر کے جائیں تاکہ اس کے راستے سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی سے میل کھا جائے، ہمارے گھر صحابہ کے گھروں سے میل کھا جائیں، ہمارے محلے صحابہ کے اور مدینہ کے محلے جیسے بن جائیں، اور ہماری مسجد نبی کا نمونہ بن جائے. اس کا راستہ اعمال نبوت میں لگنا ہے، اور لگتے ہوئے کبھی پھرنا ہے اور کبھی مقامی کام کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ان دو محنتوں میں سے کسی نہ کسی محنت میں ہر حال میں رہنا ہے. کیوں میں رہنا ہے؟ کس کو رہنا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے یہی دو کام ہیں کہ یا تو فارغ ہو کر اللہ کے دین کے کام کے لیے پھر رہا ہوگا، یا مقام پر اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ میں مقام پر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوگا. اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں. اس لیے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر امت کو اٹھایا. جب ان اعمال میں لگنے کا حق ادا ہو گیا اور نقل و حرکت اور مقامی محنت جس انداز میں ہونی چاہیے ہو گئی تو اللہ نے اس کے اندر میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں مجمع بھی تیار ہو گیا اور ماحول بھی تیار ہو گیا.
کیا ہو گیا تیار؟ مجمع بھی تیار ہو گیا اور ماحول بھی تیار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 100% ایمان والوں کے لیے دین پر چلنا آسان نہیں ہوا بلکہ لذیذ ہو گیا. کہ ایک معذور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا، ایک بچہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ ہم بھی خدمت کریں گے، کچھ نہ کچھ پانی پلانے کی، مریضوں کو جو ہے سنبھالنے کی، مرہم پٹی کرنے کی. پوری امت کے لیے دین بھی آسان ہو گیا اور دین کی محنت بھی آسان ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال نبوت میں اور اس 2 لائن کی محنتوں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری گمراہی اور جہالت صرف 23 سال میں ختم ہو گئی اور ایک مجمع تیار ہو گیا جس مجمع میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہے، معذور بھی ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے. غرض ایک سوسائٹی جن لوگوں سے تیار ہوتی ہے وہ پورا ماحول دینداری کا بن گیا اور پورا مجمع دینداروں کا بن گیا. اس کے لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اتنا بڑا کام ہو گیا صرف 23 سال میں. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا، کہ جس ماحول میں 100% ایمان والے، ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. ان کی معاشرت کی پاکیزی اس درجے کی تھی کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے. یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھلے بھوکا رہوں، میرا بھائی کھا لے. یہ ان کی معاشرت کا حال ہے کہ ایسا معاشر حقوق کی ادائیگی اس درجے کی زندہ ہو گئی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اللہ کی رضا کے تعلیم ملیں گے. 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں جس طرح باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. لہذا جو ذمہ داری دنیا کی پوری کرنے کے لیے جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں. دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی جتنی جان، مال، وقت، صلاحیت کی ضرورت ہے لگاؤں گا، خوشی خوشی لگاؤں گا، بغیر کسی بوجھ کے لگاؤں گا. اسی لیے آپ کے زمانے میں کام کی سطح یہ تھی کہ جب کوئی دعوت کا تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر مسجد میں ایمان والوں کو جمع کر دیا جاتا. تقاضا سارے ایمان والوں کے سامنے رکھ دیا، سارے اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک مجمع وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے، وہ چلا گیا. بڑا مجمع وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کرے، ان کو توشہ بھی دے. تو جانے والے چلے گئے اور جو رہ گئے وہ اس حالت میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. قرآن ان کا منظر یہ پیش کر رہا ہے، تولوا اعینہم تفیض من الدم. اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام آیا تھا، یہ چلے گئے، ہم رہ گئے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ واپس جانے والے بھی ان جانے والوں کے ساتھ ہے. اللہ جو اکرام ان کا کریں گے وہ اکرام ان کا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ آدمی کے دل پر ہوتی ہے اور اس کے صحیح اور غلط جذبے پر ہوتی ہے. صحیح جذبے پر اللہ نواز دیتے ہیں اور غلط جذبے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آئے گا تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے. اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے گی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی. اس لیے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ساری باتیں عملی طور پر ماحول میں موجود ہے. پردے کی بات سمجھائی گئی تو ساری عورتیں پردے میں ہی. خشوع و خضوع کی بات سمجھائی تو پورا مجمع خشوع و خضوع والا ہے. امانت داری کی بات سمجھائی گئی تو پورا مجمع امانت دار ہے. جو بات زبان پر ہے وہ عمل میں ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے.
اس لیے کہ ماحول میں مشکل سے مشکل چیز بھی ماحول کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ سمجھنے کے دو موقع ہیں، ایک موقع موت ہے کہ موت کے وقت میں مشکل سے مشکل چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے فرعون کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موت کے وقت میں سمجھ میں آ گئی نا اس کو کہ میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں پکا مسلمان ہوں، سمجھ میں آ گئی، لیکن موت کے وقت میں سمجھ میں آنا معتبر نہیں۔ دوسرا موقع ماحول ہے، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی کوشش ہے کہ ہر ایمان والے کو ماحول میں لایا جائے، مسجد کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، ایمانیات کے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، اخلاق کے ماحول میں، تاکہ اس ماحول میں آ کر کے اس کو دین کا نفع سمجھ میں آ جائے اور بے دینی کا نقصان سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ٹھنڈے ملک کا رہنے والا ہے، اس نے کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں کہ بھائی آپ اس کو گرمی پر کتنی بھی تقریر کریں تو کہ اس کو گرمی سمجھ میں آئے گی؟ تو سمجھانے کا راستہ کیا ہے کہ آپ اس کو ماحول میں لے آؤ تو بغیر تقریر کی گرمی سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے ہوائی جہاز میں بٹھایا، اس کو مئی جون کی گرمی میں دلی ایئرپورٹ پر اتار دیا تو بغیر تقریر کے اس کو گرمی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ماحول سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں بنیادیں وجود میں آ گئی، ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی بن گیا، جس کے نتیجے میں پورے عالم کے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی، اور صرف خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں، نبوت کے 23 سال کے بعد میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچا ہو گیا، اور کروڑوں کروڑوں انسان غلط زندگیوں سے توبہ کر کے صحیح زندگی کی طرف آئے۔ اس کی بنیاد ماحول ہے اور مجمع ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری دعوت اور تبلیغ کی محنت ان دو بنیادوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے، ایک مجمع بنانے کی محنت ہے کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں ایک امت کا ایک ایسا مجمع تیار ہو جائے کہ جن کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے کہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، ان کے گھرانے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ یہ گھرانہ مسلمان کا ہے جس کی زندگی ہماری زندگی سے الگ ہے، ان کی دکانیں سمجھ کر کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، ہماری دکانوں سے اس کی دکان الگ ہے، ان کے مکتب اور دفتروں کو دیکھ کر دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کا دفتر ہے، یا جھوٹ نہیں ہوگی، یا رشوت نہیں ہوگی، یا دھوکہ نہیں ہوگا، یا کچھ بھی نقصان کرنے والی چیز نہیں ہوگی۔ ایسا ایک ماحول دنیا میں بنے اور ایک ایسا مجمع بنے، یہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو پوری دنیا جس بے تباہی کے رخ پر جا رہی ہے، وہاں سے آبادی کی طرف آ نہیں سکتی ہے جب تک دنیا میں مجمع نہ بنے اور جب تک دنیا کا ماحول نہ بنے۔ اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ اگر قابل عمل ہوتا تو مسلمان اس پر عمل کرتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلام، لیکن عمل کے یہ ووٹوں کے زمانے کے لیے ٹھیک تھا، اس زمانے میں ٹھیک نہیں۔ اس لیے میرے دوستو دنیا کے لیے حق پر آنے کی راہ اس وقت ہموار ہوگی جب ایک مجمع تیار ہوگا دنیا کے ہر محلے میں اور ہر شہر اور ہر ملک میں، اور ایک ماحول بننا شروع ہوگا تو انسانیت اسلام کی طرف ایسا دوڑ کر آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے، ایسا انسانیت دوڑ کر آئے گی۔ اس لیے کہ انسانیت کے پاس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ انسانیت تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے اسلام کے بغیر، دنیا میں امن آ نہیں سکتا ایمان کے بغیر، اور دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی اسلام کے بغیر۔ لیکن امن اور سلامتی اسی وقت میں آ سکتی ہے جب ایمان والوں کا ایک مجمع بنے اور ایمان والوں کا ماحول دنیا میں بنے۔ اس لیے میرے دوستو یہ پورا مجمع تقریباً 100 ملکوں کا مجمع ہے، یہ مجمع طے کرے کہ آج سے ہمیں محنت کا وہ رخ لینا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی اب یہ نمونہ بنے اور ہمارے گھر سے لے کر عالم ایسا ماحول بنتا چلا جائے کہ انسانیت کے لیے اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کہ بھئی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے؟ جو کام میرے محترم دوستو قرن اول میں ہوا ہے آج بھی اسی راستے سے ہوگا۔
قرن اول میں جو کام جس راستے سے ہوا ہے وہ کام آج بھی اسی راستے سے ہوگا. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں لا تصلح آخر هذه الامه اما الا بما صلح به اولها. فرمایا اس امت کے آخری مجمع کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہے مگر اس راستے سے جس راستے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی. تو آپ کے زمانے میں اس راستے سے کام ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر کے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے محنت کا وہ رخ اور محنت کے وہ اعمال دیے کہ جن اعمال کے راستے سے اور محنت کے جس رخ کے راستے سے قرن اول میں مجمع بھی بنا اور قرن اول میں ماحول بھی بنا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس رخ سے کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرمایا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، یا آپ جو کہہ رہے ہیں پوری امت کو بغیر کسی استثناء کے کہ بھئی نکلو نکلو نکل کر کے واپس آؤ تو مقامی کام کرو، تو آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. ہماری منزل قلہ 4 مہینہ نہیں ہے، سال 7 مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل صحابہ ہے. ہم اس محنت کے ذریعے سے کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو آپ امت کو کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. دوسری بنیاد ہر فرد امت میں یہ تھی کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں. ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، جانے بھی اور مال بھی. اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے. اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ مدینہ منورہ کے انصار نے جو فیصلہ کیا ہے وہ معمولی فیصلہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے معنی یہ تھا کہ سارا عرب ان کا دشمن ہوگا، ان کے بڑے بڑے شرفا قتل ہوں گے اور ان کو بہت سارے حالات اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا. اور آپ دیکھو 10 سال میں کس آزمائش سے مدینہ گزرا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن صحابہ نے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ہم جو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے کرنا تیار ہے، جتنا لگانا پڑے گا وہ لگانے کے لیے تیار ہے. اسی لیے آپ نے جب بیعت کیا تو آخری شرط بیعت کی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ آؤں گا تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے تم میری حفاظت کرو گے. فرمایا اس کے بدلے میں ملے گا کیا ہمیں؟ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دیں گے، اور جس کی جنت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنائیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بنے گی اس کے بناؤ کے اثر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جس کی دنیا اجڑے گی جس کی آخرت اجڑے گی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں یقینی طور پر ظاہر ہوں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی جان مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا. یہ 2 بنیادیں تھی جس بنیادوں پر اللہ نے ایک چھوٹی اور ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا. دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں ایک ایسا مجمع بنانا مقصود ہے کہ جس میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے. ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ایک جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا تقاضا ہوگا، جتنا لگانے کا تقاضا ہوگا ہم وہ لگانے کے لیے تیار ہے. جب ایک مجمع ایسا ہوگا تو اس مجمع سے اللہ وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ کمزور ہوں گے
تو اللہ اپنی طاقت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اپنے لشکروں کو اللہ ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری اس محنت کی یہ 2 بنیادیں ہیں، اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ ہمیں اس محنت سے ان 2 بنیادوں تک جانا ہے، کہ بھائی جانا ہے۔ کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 2 بنیادیں ہماری محنت کی منزل ہے، اس کو ہم منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیں گے زندگی میں محنت کرتے کرتے، اور جو پہنچ جائے گا وہ چمک جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا، کام کرتے کرتے جلدی مر گئے اور وہاں تک نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اور جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اور جس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے داد و دہیش کا نظام یہ ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلا کراچی سے، ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں مر گیا، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایسا ہی صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے، قبولیت کے شرائط کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے یا پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑا کام اللہ نے دیا ہے، وہی اعمال نبوت ہے ہماری محنت میں، جن اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ نے امت کو قرن اول میں بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہی اعمال نبوت کے ذریعے سے قرن اول کے اندر میں اللہ نے ماحول کو بنایا ہے۔ محنت کے وہی رخ ہے جو 2 رخ قرن اول میں قائم تھے، اللہ نے محنت کے وہی رخ ہمارے زمانے میں دیے ہیں کہ ہر ایمان والا حرکت بھی کرے، اور حرکت کر کے واپس آئے تو واپس آ کر ان اعمال نبوت میں بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ تو کیوں بھائی، سارے کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مجمع یہاں پر جمع کیا ہے، اور تقریباً 100 ملکوں کا مجمع یہاں جمع ہے، اور تقریباً قرآنوں کے عنوان سے یہ جمع ہے۔ اب یہ سارا مجمع یہ طے کرے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کام کو ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اس کام کو پوری طریقے سے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد تک پہنچنے کی یہ 2 بنیادیں ہیں کہ کام صحیح ہونا چاہیے اور ایک پورا ہونا چاہیے، کیفیت صحیح ہونا چاہیے، کمیت پوری ہونی چاہیے، کام کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور ایک اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے کام کرنے کا طریقہ صحیح ہو، اس کے لیے ہم یہ طے کریں کہ اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے اس محنت کو قربانی کے ساتھ کرنا۔ تو قربانی کی کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی میرے دوستو یہ ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ قربانی کے معنی ہے کہ ہمارے خروج کا زمانہ آ گیا، چلے کا، 4 مہینے کا، جتنا بھی ہم نے مشورے سے طے کیا ہے نکلنا، یا ہمارے مقامی اعمال کا وقت طے ہو جو ہم نے اپنے مشوروں سے طے کیا ہے، مشورے کا ہے، تعلیم کا ہے، 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے لگانے کی محنت کا ہے، 3 دن ہے، دوسرا گشت ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی اعمال کا وقت ہم نے طے کیا ہے، ایسا ہی ہمارے انفرادی اعمال بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے، اسی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنا ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا ہے۔ جو بھی انفرادی اجتماعی اعمال کے لیے ہم نے اوقات طے کیے ہیں، ہر حال میں ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا، فرصت ہو تو بھی کرنا، اور مشغولی ہو تو مشغولی کے کام کو آگے پیچھے کرنا، عمل کو اپنے وقت پر کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے، وقت پر عمل کو کرنے کا نام قربانی ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے فجر سے پہلے اپنی تسبیحات پڑھنے کا وقت طے کیا ہے، کسی مشغولی کی وجہ سے، دنیاوی یا دینی مشغولی کی وجہ سے وہ وقت چھوٹ گیا اور تسبیح نہیں ہوئی وقت پر، تو ظہر سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، تو پہلے اس تاخیر پر استغفار کرے، پھر اپنی تسبیح پوری کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا یہ قربانی ہے۔ جی چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا،
فرصت ہوئی تو کیا, نہیں فرصت ہوئی, مشغولی ہوئی تو چھوڑ دیا. تو یہ کام نہیں ہوتا, یہ کھیل ہوتا ہے, اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کرے کہ جو ہمارے انفرادی اجتماعی اعمال ہے انشاءاللہ ہر حال میں اپنے وقت پر کریں گے, اور اپنی دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہوگا تو آگے پیچھے کریں گے, اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا تو اس کو چھوڑیں گے. کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. تو ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا, دوسرا یقین کے ساتھ کرنا ان اعمال کو کہ یہ اعمال نبوت یقین ہے, اعمال نبوت ہے, اور میری دنیا اور آخرت کے بننے کا یہ یقینی سبب ہے. ان اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے, اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. آپ دیکھو صحابہ کو اللہ نے ہدایت کا وہ مقام جو دیا ہے ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے دیا ہے. اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ جو حل کیا ہے ان اعمال نبوت میں لگنے کی وجہ سے کیا ہے. اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا ہے, الجھنوں کو ختم کر کے عافیت کے حالات جو پیدا کیے ہیں ان اعمال میں اور اس محنت میں مشغولی کی وجہ سے کیا ہے. تو ہمارا یقینی ہو کہ ان اعمال میں جب ہم ہر حال میں لگیں گے تو اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے اور اللہ یہ دنیا بھی بنا دیں گے. اس یقین کے ساتھ اس کو کرنا. اس لیے کہ میرے دوستو استقامت کا سبب یقین ہے, استقامت کا سبب یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے زندگی کے بننے کا تو پکڑنا چھوڑنا ہوگا, کرنا اور چھوڑنا ہوگا, اور یقین ہوگا تو ہر حال میں آدمی کرے گا. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتی لوگوں سے بات کر رہے تھے, پوچھا سمجھ میں آ گیا, اور میں آ گیا سمجھ میں, اور میں سمجھ میں نہیں آیا, سننے میں آیا ہے. اور اگر سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں, اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. کس کو دیکھو؟ دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. تاجر کو, کسان کو, ملازم کو, حاکم کو, ڈاکٹر کو, انجینئر کو, سب کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا, اس لیے ہر حال میں کر رہا ہے. کوئی تعریف کرے تو بھی کرے اور کوئی برائی کرے تو بھی کرے, سردی گرمی بڑھے گھٹے تو بھی کرے, ہر حال میں, اس لیے کہ اس کو کام سمجھ میں آ گیا ہے. اور سمجھ میں آنے کی بنیاد کیا ہے کہ ہر مشغلے والے کا یقین یہ ہے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. اگر سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی, بچے بڑے ہو گئے شادی کے خرچے کی ضرورت ہوگی تو میرے مشغلے سے آئے گی, مکان بنانے کی ضرورت ہوگی تو اسی مشغلے سے خرچہ آئے گا, گاڑی خریدنے کا تقاضا ہوگا تو یہی سے آئے گا. ہر ایک کا یقینی ہے کہ میری ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. یہ یقین اس کی استقامت کا سبب ہے. تو ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں وہ مسائل اللہ اس محنت کی برکت سے حل کریں گے. یہ یقین کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ہر حال میں کام پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اس لیے ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا اور ایک یقین کے ساتھ کرنا. دوسرا ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنا کہ یہ اعمال نبوت بڑے اعمال ہیں, جن اعمال کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی مسلسل حرکت میں رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا چاند کو تو 2 ٹکڑے ہو گئے. تو جس اعمال کے لیے آپ گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو تھکایا ہے ان اعمال میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. اس کی عظمت کے ساتھ میں ہر عمل کو کرنا, کہ ہر عمل بڑا, دعوت کا عمل بڑا, تعلیم کا عمل بڑا, ذکر و عبادت کا عمل بڑا, اخلاق کا عمل بڑا. اس لیے کہ یہ اعمال وہ ہے کہ جن اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی لگی ہے, یہ بڑے اعمال ہیں, اور ان بڑے اعمال کی عظمت کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. اسی کے ساتھ میں میرے دوست ہو صحیح ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. کس کے ساتھ کرنا؟ صحیح ترتیب کے ساتھ میں. اس لیے کہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ زمین میں گٹلی صحیح طریقے سے رکھنا ہی ہمارے ذمہ ہے. آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں گٹلی ڈال دیا کہ وہ اگے گی, کہ وہ اگے گی 5 میٹر نیچے سے. آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو اگے گی؟ نہیں اگے گی. آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ زمین میں صحیح طریقے سے گٹلی کو دفن کرو. درخت کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں. نطفے کو صحیح جگہ رکھنا انسان کے بس میں ہی. انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں. ایسا ہی ہر عمل کا ایک طریقہ ہے,
ہر عمل کے کرنے کا ایک نہج ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے, اس کے اصول ہے. ان اصولوں کی رعایت کے ساتھ کرنا, رواج سے بھی کام کو بچانا اور رسم سے بھی کام کو بچانا, رسمیت سے کام کو بچانا, روٹین پنے سے کام کو بچانا اور رواج بننے سے کام کو بچانا. کام کو صحیح نہج کے ساتھ کرنا, اس کے اندر کی روح کے ساتھ میں کرنا, یہ صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے. اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ ایک تو اس عمل کو قربانی کے ساتھ کریں گے, یقین کے ساتھ کریں گے, عظمت کے ساتھ کریں گے اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے. کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے سارا مجمع. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو, ہمیں اپنی اس محنت میں دو چیزیں بڑھانی ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانی ہے کہ نقل و حرکت بڑھے, اور اتنی نقل و حرکت بڑھے, اتنی نقل و حرکت بڑھے اور اتنی اچھی طریقے سے بڑھے کہ وہ نقل و حرکت ہم کو بنانے کے لیے اور عالم کو بنانے کے لیے کافی ہو جائے. اس مقدار تک پہنچنے کے لیے نقل و حرکت کو بڑھانا. تو نقل و حرکت بڑھانے کا کیا راستہ ہے؟ نقل و حرکت بڑھانے کا راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر مسجد کے ساتھی یہ سوچے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے, کتنا سرمایہ ہے. اس لیے کہ تجارت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور اس پر نفع جوڑنا چاہیے. اگر سرمایہ ضائع ہو جائے تو کاروبار ضائع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نفع جڑنے رہنا چاہیے. یہی کاروبار کی ترقی کی علامت ہے. کہ بھئی سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. اور ہمارا سرمایہ وہ ہے کہ جنہوں نے سال کا 4 مہینے سال لگایا ہے, علماء نے یا ساتھیوں نے سال لگایا ہے یا 7 مہینے لگائے ہیں یا 4 مہینے لگائے ہیں یا چلہ لگایا ہے, یہ مجمع ہمارا سرمایہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھئی؟ ہمارا سرمایہ وہ مجمع ہے جن کا اس محنت میں سال سے لے کر چلہ لگا, وہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہمارا یہ سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے نئے لوگ محنت میں آنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلے پورے مجمع میں آنے والا ہر ساتھی اپنی مسجد کے بارے میں یہ فکر لے کر کے جائے کہ میری مسجد کے اطراف میں ہمارے پاس میں سرمایہ کتنا ہے, 50 ہے, 100 ہے, 200 ہے, 300 ہے, جتنے بھی ہے وہ کام میں لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع محنت میں آنا چاہیے. اب کام میں لگے رہنے کی کیا شکل ہے؟ کام میں لگے رہنے کی شکل یہ ہے کہ یا تو سالانہ 4 مہینہ لگائیں, ماہانہ 10 دن لگائیں, روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس پر ابھی تک قابو نہیں آیا اپنے یقین کی کمی کی وجہ سے, تو کم سے کم ہر ساتھی یہ طے کرے کہ مجھے اپنا سالانہ چلہ اپنی جماعت بنا کر اپنے وقت پر لگانا ہے. جس مہینے میں میں نے اسلامی مہینے سے وقت لگانا, جس مہینے میں پچھلے سال لگایا تھا, اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جماعت مجھے خود بنانی ہے اور بنا کر کے اپنی جماعت کے ساتھ اپنا چلہ لگانا ہے. ایک شکل دوسری یہ ہے, مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر کے 3 دن لگانا ہے. روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ہر گھر ہر فرد پر مجھے محنت کرنی ہے. تو بہرحال محنت کی ان 2 شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل پر ہمارا یہ سرمایہ لگے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیا مجمع آنا چاہیے. اب یہ جو مجمع ہے اس کو لگانا صرف مسجد وار جماعت کے لیے آسان ہے اور کسی کے لیے آسان نہیں ہے. آپ کے ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا, یاد رکھو. آپ کے ملک کا مرکز آپ کی مسجد کے ساتھیوں کو وصول نہیں کر سکتا. آپ کے شہر کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا. ان کو جو وصول کیا جا سکتا ہے وہ صرف مسجد وار جماعت کے ذریعے سے وصول کیا جا سکتا ہے. کہ بھئی بات صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ بھئی بولو. اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ یہاں سے جانے کے ساتھ ہی ہمیں اس فکر کو لے کر جائیں گے کہ ہمارے اس مجمع میں سے جتنوں کا سالانہ وقت لگ گیا اور جتنے روزانہ کی محنت میں اور سالانہ محنت میں ہیں ان کی تو ہم کو قدر کرنی ہے, اور جو ابھی تک ان کا سالانہ وقت نہیں لگا ہے اس کے بارے میں فکر مند بننا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جماعتیں بنانی ہے, اور ساتھی بن کر کے جا سکتے ہیں تو ان کو ساتھیوں کی طرح جوڑ کر کے ان کا سالانہ وقت لگوانا ہے.
ماہانہ وقت لگوانا ہے, روزانہ کی محنت میں ان کو شریک کرنا ہے. اس لیے کہ یہ سرمایہ کام میں لگا رہے گا اور نئے لوگ آئیں گے تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی. اور اگر مجمع تبلیغ میں آتا رہے اور جاتا رہے اور ضائع ہوتا رہے تو لمبے زمانے تک محنت کرتے رہیں گے لیکن کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. آپ انداز لگاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں جو کام پورا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت پر جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھا اور کام میں لگا رہا. جو تقاضے آتے رہے اس تقاضوں میں آگے بڑھتے رہے. فرمایا ہجرت کون کرے گا کہ یہی مجمع کرے گا. کہا بدر میں کون جائے گا کہ یہی مجمع جائے گا. احد میں, حدیبیہ میں, تبوک میں, فتح مکہ میں, حجۃ الوداع میں, کہ یہی مجمع ہے, یہی مجمع سارے کام کرے گا. تو آپ دیکھو یہ مجمع ایسا کام کا بن گیا کہ اللہ نے اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیا. اس لیے میرے دوستو 23 سال میں کام پورا ہوا, اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ جتنا مجمع آ گیا ہے اس محنت میں وہ ہم کو معلوم ہے, ہر مسجد والوں کو. اس کی یہ فکر کرنا ہے کہ ان کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں کسی نہ کسی ترتیب میں یہ لگے رہیں اور ان کے ساتھ نیا مجمع تیزی کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ پرانے 2 ہو, 3 ہو, اس کے ساتھ 7, 8, 10, 12 نئے ہوں اور ایسی جماعتیں 4 مہینے کی بھی بنے, چلے کی بھی بنے اور 3 دن کی جماعتیں بھی بنے کہ بھئی یہ فکر لینے کے لیے تیار ہے پورا مجمع. اب اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے یہ بتاؤ. سارا مجمع جو آپ کی مسجد کے اطراف میں ہے ان سب کا سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت میں لگانے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کتنا وقت درکار ہے. 4 مہینے میں کر لیں گے, 8 مہینے میں کر لیں گے, 6 مہینے میں کر لیں گے یا سال بھر میں کر لیں گے. جتنا آپ مانگیں گے اتنا وقت آپ کو دیں گے. کیوں بھائی کتنے وقت میں کر لیں گے بتاؤ. اس لیے کہ کوئی بات کا ارادہ آپ لے کر جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد ارادے پر ہے, دعا پر ہے اور کوشش پر ہے. ہمارے بس میں یقین کام ہے, ارادہ کرنا, اپنے بس کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا. جب تک ارادہ نہیں پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے فیضان نہیں ہوگا. تو بتاؤ بھائی کتنا وقت چاہیے, آپ بتاؤ خود ہی. کیوں بھائی 1 سال میں کر لو گے, کر لے کتنے مہینے میں, 4 مہینے میں, 1 سال میں. چلو 1 سال کا وقت. آئندہ سال انشاءاللہ جب جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کارگزاری میں یہ سنائیں گے. جب مسجد کی کارگزاری ہوگی تو مسجد والے یہ سنائیں گے کہ ہمارے یہاں 50 ساتھی ہے, 4 مہینہ چلہ سال لگائے ہوئے, ان کا سالانہ چلہ یا 4 مہینہ لگ گیا, مہینے کے 10 دن یا 3 دن لگ رہے ہیں اور روزانہ کی محنت میں 8 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ لگاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کارگزاری آئندہ سال سنائیں گے کہ بھئی سارا مجمع تیار ہے. اس ملک کے لوگ بھی طے کریں اور جن ملکوں سے لوگ آئے ہیں وہ بھی یہ طے کر کے جائیں کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جو ہمارا سرمایہ ہے اس سب کو لگاتے ہوئے نئے مجمع کو کام میں لگانا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک تو خروج کو بڑھانے کی یہ شکل ہے, خروج اسی طریقے سے بڑھے گا انشاءاللہ. یہ سارے وقت لگانے والے بن جائیں گے تو اس وقت میں جتنی جماعتیں ہماری 4 مہینے کی, چلے کی, 3 دن کی نکل رہی ہے اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ اگر اندازہ لگاؤ گے تو مشکل سے 20%, 15%, 25% کا وقت لگ رہا ہے. باقی مجمع جو ہے اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں وقت نہیں لگا. جب ان کا وقت لگے گا تو آپ کا خروج بڑھ جائے گا. تو ایک تو خروج کو بڑھانا ہے اور اس کی یہ شکل کرنی ہے. اب اس کے لیے جو ترتیب آپ کریں, انفرادی ملاقات کے ذریعے سے ان کے اوقات طے کریں, سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت کے لیے, یا جوڑ کی کوئی شکل کریں. بہرحال جو شکل بھی مناسب آپ سمجھیں مسجد کی طرح سے کر کے ان کے وقت لگانے کی ترتیب قائم کریں کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے. دوسری میرے دوستوں محنت جو ہے وہ مقامی محنت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام مضبوط سے مضبوط ہو جائے کہ جس کے نتیجے سے کام کرنے والے روزانہ ترقی کریں, بیٹھے ہوئے لوگ کام پر آنا شروع ہو جائے, دوبارہ کام پر آنا, ہر مسجد میں آنے والی جماعت کام کو سیکھ کر سمجھ کر کام کرنے کے جذبے سے ہماری مسجد سے جائے,
ہمارے یہاں سے جو بھی وقت جتنے وقت کے لیے نکلے وہ واپس آنے کے بعد ضائع نہ ہو، بلکہ ہمارے ساتھ محنت میں لگ جائیں اور سارے خواص اور عوام کو اللہ تعالیٰ کام پر جمع فرما دے۔ اس کے لیے آسان شکل اپنے محلوں کے اور اپنے شہروں کے ماحول کو بنانا ہے، اور اپنا ماحول بنے گا تو یہ ساری کام کی مضبوط شکلیں قائم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آنے والا گیا نہیں ہے، سارے خواص کو کام پر جمع کر دیا، جو آیا وہ کام میں آگے بڑھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ کام کی مضبوط شکل کام پر جمنے کی وجہ سے قائم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے اپنے مقامی محنت کو اچھی طریقے سے کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آسان شکل میرے دوست یہ ہے، مقامی کام کو کرنے کے لیے کہ آپ جس طرح خروج کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر اپنی جماعتیں بنائیں گے، ایسا ہی اپنے پورے محلے کے گھروں کو اور افراد کو سامنے رکھ کر محنت کا ایسا رخ قائم کریں کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے زیادہ سے زیادہ 100% افراد اور 100% گھروں کی ملاقات ہو جائے۔ جب محنت کا یہ رخ قائم کریں گے تو انشاءاللہ آپ 2-3 مہینہ ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے کہ جو جس درجے کی بھی کمزوری ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے گی، اور کمزوری ہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب کمزوری ہوتا ہے بدن تو ساری بیماریوں کو قبول کرتا ہے، اور کمزوری ختم ہو جائے تو یہ سب سے بڑی قوت ہے۔ کوئی بھی بیماری آئے گی جسم اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو کمزوری کی دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کا ایسا رخ اپنے محلوں میں قائم کرنا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ 6 دن میں جن کی ملاقات ہو گئی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو صبح بھی نہیں ملتے، رات کو بھی نہیں ملتے، چھٹی کے دن ملتے ہیں، تو چھٹی کے دن میں اپنا وقت بڑھا کر کے 2.5 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ لگاؤ، 5 گھنٹہ لگاؤ، اور 6 دن کی محنت میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی ملاقات اس دن کر کے اپنا ہفتے کا کام پورا کر لے، تاکہ مہینہ ہوتے ہوتے ہمارا کام پورا ہو جائے۔ تو اس کے لیے اپنے محلوں میں کام کا یہ رخ قائم کرنا، یہ قائم کرنے کے لیے ایک تو گھروں اور افراد کی بھی تقسیم کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا۔ آپ کی مسجد میں 20 ساتھی ہیں جو روزانہ محنت لگے مشوروں میں، تعلیم میں، جتنے ساتھی تو زیادہ ہے 100 ہے، لیکن محنت پہ 20 ہے، تو آپ 20 کو سامنے رکھ کر اپنا کام سوچیں مقامی محنت کے اعتبار سے کہ بھئی اگر 20 آدمیوں کی 2 آدمیوں کی، ایک مضبوط آدمی بات کرنے والا اور ایک معاون جس کا 3 دن کئی مرتبہ لگا ہے یا چلہ لگا ہے، کہ جو مستقل تو جماعت کو لے کر نہیں چل سکتا ہے لیکن معاون بن سکتا ہے اور کام سیکھ سکتا ہے، ایسے 2 آدمیوں کی آپ جماعت بنا دیں، اور جماعت بنا کر کے تو 20 آدمیوں کی آپ کی 10 جماعتیں بن جائے گی۔ اور اگر 3 آدمیوں کی جماعت بنانی ہے آپ کو تو 7 جماعتیں تقریباً بن جائے گی۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں 400 گھر ہیں، اب 400 گھروں کو اگر آپ 7 جماعتوں پر تقسیم کریں گے تو تقریباً ایک جماعت کے حصے میں 60 گھر آئیں گے، کچھ کم زیادہ آئیں گے کہ بھئی اتنے ہی آئیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ 10 جماعتوں پر تقسیم کریں گے تو 40 گھر آئیں گے، جو 40 گھر یا 60 گھر ایک مہینہ ہوتے ہوتے آپ کو سب سے مل لینا ہے۔ 60 گھروں میں 60 آدمی ہے تو 60 سے ملنا ہے، 120 آدمی ہے تو 120 سے ملنا ہے، اور 180 ہے تو 180 سے ملنا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں تو ماشاءاللہ ویسی ہی برکت ہوتی ہے، ہر گھر میں کم سے کم 3 تو بالغ مرد ہوتے ہی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے ہماری۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے ملاقات ہو جائے۔ اس کے لیے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں اور علاقے کو بھی آپ تقسیم کریں۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون کریں گے یہ؟ اب میرے دوستو، یہ جب آپ کام کا یہ رخ آپ نے قائم کر لیا، خروج کی بھی ترتیب بنا دیا، مقامی کام کی بھی ترتیب بنا دیا، تو اب آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آسان اس طریقے سے ہو جائے گا کہ آپ کے روزانہ کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں میں ایک کام آپ کا مشورے کا ہے، تو اب مشورہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ آسان اس لیے ہو جائے گا کہ روزانہ آپ کو جماعتیں بنانے کے لیے وقت آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جماعتیں بن چکی ہے آپ کی۔ آپ کو کام سوچنے کے لیے جو وقتی تقاضے ہیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن جو مستقل تقاضے ہیں وہ تو اس کو تو آپ نے طے کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ تقاضے دائمی ہیں۔
ایک دائمی تقاضا ہے، اور دائمی تقاضا جو ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. یہ دائمی تقاضا ہے، یہ روز کرنے کا کام ہے. ہماری اس محنت میں کچھ وقتی تقاضے ہیں جو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان کا یہ عیادت ہمارا حق، اس کا ہمارے پر حق ہے. اس کے لیے جماعت بنانا، کہ میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کر کے جماعت بنانا، اس کی ہم خوشی میں بھی شریک ہوں گے، مسلمان کی غمی میں بھی شریک ہوں گے. کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کی وصولی کرنا ہے، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا ہے. جانے والی جماعت ہے اس کو روانگی سمجھانی ہے، واپس آنے والی جماعت کی کارگزاری لینی ہے، اس کو واپسی کی بات سمجھانی ہے. اسی کے ساتھ کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہے. مرد ہے تو مرد جا کر کے ملاقات کریں گے مردوں سے، اور اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف مستورات ہے، تو اپنی سمجھدار بہنوں کو بھیج کر گھر کے حال احوال لے کر کے حالات کے تفقد کے بعد میں جو چیز مناسب ہوگی وہ کریں گے. یہ تقاضے ہیں وقتی. کوئی جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے، کمزور جماعت ہے، تو مسلسل جماعت کے ساتھ مشورے سے ساتھیوں کو لگانا ہے، جو ان کو تعلیم سکھائیں، جو ان کی تشکیل سکھائیں، جو ان کو اصولی کا کام سکھائیں، ان کو عمومی گز سکھائیں، ان کو انفرادی اجتماعی اعمال کرنا سکھائیں، تاکہ یہ جماعتیں ہمارے یہاں سے کام کو سیکھ کر جائیں. کوئی مضبوط جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے تو اس سے پوری طریقے سے اپنے کام پر قابو پایا جائے، اس لیے کہ جن لوگوں کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ آنے والی جماعتیں ان کی تشکیل کر لے گی. اس لیے کہ آنے والی جماعتیں کسی سے متاثر نہیں ہوتی. بولے ہم نکلے تو سب کو نکلنا چاہیے، بس آپ تو متاثر ہو جائیں گے کہ یہ فلانے بڑے ہیں، اصلاح دنیا کے بڑے ہیں، دین کے بڑے ہیں، لیکن آنے والی جماعت کسی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ تو سب کی تشکیل کر لے گی. ایک مرتبہ ایک جماعت چلی گئی ایک ادارے میں، اور اس ادارے میں بیان کے بعد میں تشکیل آپس میں شروع کیے. میوات کے لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ایک بڑے میاں ایک جگہ جا کر کے دور بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے نماز کے بعد میں، تو ایک آدمی جا کر کے ان سے تشکیل کرنے لگ گیا. کسی نے کہا یہ تو فلانے بڑے عالم ہیں، تو بیچارہ وہ کیا جانے کون بڑے کون چھوٹے. وہ بولا بھائی بڑے ہو چھوٹے ہو سب کو 4 مہینہ لگانا ہے. تو میرے دوستو، آنے والی جماعتیں جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ تشکیل ان کی کر لیں گی. تو آنے والی جماعتوں سے خوب کام لینا، اس لیے کہ نصرت وجود میں آ جائے گی تو اتنی نقل و حرکت سے وہ کام ہو جائے گا کہ جو کام مطلوب ہے. اس لیے کہ نصرت ہی کی کمی ہے اس وقت میں. الحمدللہ خروج اللہ نے وجود میں دے دیا، لیکن آنے والی جماعتیں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیچاری مشغول رہتی ہے، ان سے کام نہیں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی جماعت سے ہمارے محلے میں جو ترقی ہونا چاہیے وہ کام کی ترقی رکی ہوئی ہے نصرت کی کمی کی وجہ سے. اس لیے یہ وقتی تقاضے ہیں. اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا. کام 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی مر جائے، معذور ہو جائے یا نقل مکانی کرے تو اس کی وجہ سے کام متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کام مجمع کے ہاتھ میں ہوگا، اور مجمع کام کا جو بنے گا وہ کام کرنے سے بنے گا. کسی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں حل ہوں یا حل نہیں ہے. پوری امت پہ اللہ نے عالمی استعداد رکھی ہے کام کی. استعداد اس وقت ظاہر ہوگی جب ان سے کام لیا جائے گا. کام کرتے کرتے آدمی کام کا بن جاتا ہے، گاتے گاتے آدمی گویا بن جاتا ہے، کام کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے کام لینا تاکہ سارا مجمع سارے کام کرنے والے ہوں. تو وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضا ہے اس کی ترتیب بنانی ہے. اب میرے دوستو آپ کا مشورہ آسان ہی ہو جائے گا کہ آپ کو کل کی کارگزاری لینی ہے. آپ کی 10 جماعتیں ہیں تو 10 جماعتیں کارگزاری سنائے گی کہ بھئی ہم نے 5 ملاقاتیں کیا ہے، 5 ملاقاتوں میں 2 آدمی چلنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے نام یہ ہے. فلانے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ 2 آدمی 3 دن کے لیے تیار ہے. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ابھی اس کی کوئی استعداد نظر آ رہی ہے، یہ کارگزاری پوری ہو گئی. دوسری جماعت، تیسری جماعت، چند منٹ میں آپ کی کارگزاری ہو جائے گی. دوسرے مرحلے میں جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ پہ تقسیم ہو جائے گی. جو بھی تقاضے ہو، وہ وقتی تقاضے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تقسیم کر لیں. اس کے علاوہ بھی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو رائے سے دیے جاتے ہیں یا اپنے مرکزی مقامات سے، اپنے مقام کے مرکز سے دیے جاتے ہیں. ان تقاضوں کو بھی اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ان کے اوپر تقسیم کرنا، اس کو سوچنا.
اب میرے دوستو تھوڑی دیر میں مشورہ ہو جائے گا. مشورے میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے کام میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے. اب کام میں وقت اس وقت لگے گا جب پورا مجمع یہ کرے گا کہ بھئی ہم 8 گھنٹہ لگانے کی نیت کرتے ہیں، لیکن کم سے کم 150 منٹ 2.5 گھنٹہ پابندی کے ساتھ روزانہ لگائیں گے تو سارے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. کہ بھئی کون روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہے؟ 8 گھنٹے لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. جو 8 گھنٹے کی نیت کرے اللہ ان کے لیے 8 گھنٹے آسان کرے، اور جو 8 گھنٹے کی نیت کرے 2.5 گھنٹہ شروع کرے اللہ ان کو 8 گھنٹے بلکہ آدھے دن تک اور آدھی رات تک کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے. اب میرے دوستو جب وقت فارغ کریں گے تو سارے تقاضے پورے ہوں گے. مشورے میں وقت لگایا اور وقت فارغ ہی نہیں کیا تو وقت فارغ نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا. کام جو ہوگا وہ وقت فارغ کرنے ہی سے ہوگا. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک سائیکل روڈ کی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک سائیکل گھر میں ورزش کی ہوتی ہے. تو ورزش کی سائیکل جو گھر میں ہوتی ہے اس میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے. کاٹا بتاتا ہے کہ آپ 50 کلومیٹر کراچی سے آگے نکل گئے، حالانکہ وہ 1 انچ اپنی جگہ سے سائیکل ہلی ہی نہیں. تو آپ مشوروں میں ماشاءاللہ خوب باتیں ہوئی، خوب سوچنا ہوا، لیکن اس کے بعد وقت فارغ ہی نہیں کر رہے تو کام اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں ہلے گا. کام اس وقت میں آگے بڑھے گا جب روزانہ ہم وقت فارغ کریں گے. 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے آدھے دن تک جتنا بھی اللہ ہمت دے اس کو فارغ کریں گے تو کام ہوگا. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام کے تقاضے آپ کے اوپر ڈالیں گے. دکان ہی نہیں کھولی آپ نے تو کیوں بھائی کہا گئے گا؟ اس لیے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا یہ دکان کھولنا ہے. جب 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر کام کے تقاضے دیں گے کہ 2.5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے. اب 2.5 گھنٹے میں آپ نے 50 گھر اپنے ذمے لیے، اس میں آپ پہلے گھر پر گئے ملاقات کے لیے تو گھر پر نہیں ملا آدمی تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ جو ہے آپ کے پاس تو 2.5 گھنٹہ ہے لگانا ہے. آپ پوچھیں گے بھئی یہ صاحب کہاں ملیں گے؟ کہ بھئی فلانے میں جگہ پر ہماری دکانیں وہاں ملیں گی. تو آپ پیدل یا سائیکل سے یا گاڑی سے وہاں جائیں گے قریب دور کے اعتبار سے. اب وہاں پہنچے پتا چلا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا معمول ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ تیسری جگہ اس کے پاس تلاش کرتے ہوئے جائیں گے. جب 3 جگہ آپ دھکا کھا کر آپ پہنچیں گے پسینے میں شرابر ہو کر اپنے آپ کو تھکا کر کے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے، سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. کام کرنے کا میرے دوستو یہ طریقہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. کیا ہے تعب؟ تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو. آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے کام ہو گیا. آپ ایک آدمی کے پیچھے 2.5 گھنٹہ تلاش کرتے ہوئے پھرتے ہی رہے اور وہ ملا ہی نہیں اور آپ تھک کر چور ہو گئے اور آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہو گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر دیں گے، کبھی رد نہیں کریں گے. تھکنے کے بعد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی مقبول ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو تھکنا اسی وقت میں ہوگا جب وقت فارغ کر کے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑیں گے. جہاں ملے وہاں جائیں، گھر پر ملے گھر جائے، بازار ملے تو بازار میں جائیں، کیرم کے اڈے پر ملے تو وہاں جائے. اس کے علاوہ اور کوئی اڈا ہے اس اڈے پر مل سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی جانا اور جا کر کے ہر ایک کو ایمان کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، دین کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی مسجد میں 4 مہینے چلوں کی جماعتیں مہینوں کے اعتبار سے طے کی ہے ان کی تشکیل کرنا. لیکن ایمان آخرت اور دین کو بول کر پھر کرنا. لوہے کو گرم کیے بغیر آپ چاقو چھری نہیں بنا سکتے. پہلے لوہے کو گرم کرنا اور گرم ہوگا ایمان سے، دین کا نفع سے، آخرت کے مذاکرے سے آدمی کے اندر میں کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا. اب اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی تشکیل کریں. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو زیادہ زور نہ لگائیں، زیادہ جبر نہ کریں، چلے کی بات کریں. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی بات کریں. 3 دن کے لیے کسی وجہ سے نہیں تیار ہوا تو آپ مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں.
آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا مسجد کے عمل کے لیے، آخری ہر مجلس میں اپنی بات یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں مستورات میں تعلیم شروع کرو اپنے گھر میں، چاہے اس کا سال لگا ہو نہ لگا ہو، وقت لگا ہو نہ لگا ہو، 3 دن لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان سے ملاقات میں اخیر میں اپنے گھر میں تعلیم کے زندہ کرنے کی بات کرو، اور ان کو بتاؤ کہ تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال کی ہے، فضائل صدقات کی ہے، یہ اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور بہت ساری زبانوں میں ہے۔ جو زبان میں آپ کے گھر کے لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو خرید کر اپنے گھروں میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ تعلیم شروع کریں۔ اس لیے میرے دوستو ہر جگہ جا کر یہ محنت کرنا، جب 4 مہینے سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ کسی کی موت کی تشکیل کرو گے تو بخار پر تیار ہو جائے گا۔ ہاں، موت کی تشکیل کرو تو وہ کہے گا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ آپ کہیں گے اچھا بخار آئے گا تو چلے گا، کہا بخار آئے گا تو چلے گا۔ ہاں، تو ایسے اوپر سے نیچے آنا، 4 مہینہ ابھی معروف ہو گیا لوگوں میں، یہ نئی چیز نہیں رہی۔ اس لیے ہر مسلمان کے کان میں 4 مہینے کی بات پڑھنا چاہیے کہ زندگی کے بدلنے کے لیے، زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پوری قوت سے 4 مہینے کی دعوت دینا، اپنی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنا اور صحیح وقت گزارے اس کی فکر کرنا۔ اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کرنا، اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% افراد کی ملاقات پوری کر لینا کہ میں کون کون کرنے کے لیے تیار ہی ہے۔ میرے دوستوں 1-2 مہینہ آپ کر کے دیکھو، صرف انشاءاللہ 2 مہینے میں وہ کام کا نفع ہم کو نظر آئے گا کہ ہماری طبیعت منشرح ہو جائے گی، بلکہ ہمارا بیٹھا ہوا عملہ کام پر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے معاون بن جائے گا، صرف 2-3 مہینہ صحیح محنت کرنے کے نتیجے میں۔ اور جب حوصلے کام کے بڑھ جائیں گے تو زندگی بھر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو مشورہ ہے، روزانہ 2.5 گھنٹے کی یہ محنت ہے۔ میں نے وقتی تقاضے بھی بتائے، دائمی تقاضے بھی بتائے، ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، باتوں میں اپنا وقت کم لگانا ہے، عمل میں اپنا وقت زیادہ لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک مسجد کی تعلیم ہے، اس مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنے آپ کو بٹھانا ہے، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر کا جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ اللہ عافیت کے ساتھ جو دور کریں گے وہ تعلیم کی برکت سے کریں گے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ کر چلا گیا، زندگی میں حرام ہے تو حرام سے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، گھروں میں جھگڑے ہیں ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا، نماز کی سستی ہے تو نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے، حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے آئے گی، اخلاص اور للہیت زندگی میں تعلیم کی برکت سے آئے گی، اور امت کا درد و غم دین کی تعلیم کی برکت سے آئے گا، زندگیوں کے بگاڑ دور ہوگا، زندگیوں میں اچھائی آئے گی، وہ تعلیم کے راستے سے آئے گی۔ اتنا بڑا عمل ہے، جیسے گولی ہے، گولی آدمی کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن سر میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرتی ہے۔ ایسا ہی یہ تعلیم کا عمل ہے۔ اللہ ہمارے رب ہے، وہ جانتے ہیں اس مجمع کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعلیم میں ایسے مضامین لائیں گے جس سے ہمارا بگاڑ دور ہو اور ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جائے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا کہ مسجد کا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہر مسجد میں آنے والے کے لیے ہے کہ مسجد میں آنے والا ہر مصلی تعلیم کے عمل میں شریک کرے، تاکہ اس کی دینداری میں روزانہ ترقی ہونی چاہیے، اس کے اندر کا بگاڑ ختم ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے، وہ تعلیم کی برکت سے پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنے گھروں میں کی تعلیم کے عمل کو زندہ کرنا۔ دوستو بہت فکر کی بات ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے۔ اس وقت میں میرے دوستو جو بے دینی کا سیلاب تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اس سے ہمارے اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو
اور خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو نسلوں کو بچانے کا راستہ اپنے گھر کا ماحول بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یاد رکھو اس لیے کہ ہمارے پاس میں جتنے خصوصی شعبے ہیں دین کے, چاہے مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کے جتنا نظام ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں ابتدائی تعلیم لیتی ہے اور یا تو عالم اور حافظ کا کورس کرتی ہے مرد اور بچے اور بچیاں, اس میں مشکل سے امت کے 3 سے 4% بچے وہ ہمارے مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. باقی 97-96% بچے بچیاں ہماری 3 سال کی عمر سے لے کر 25-27 سال کی عمر تک یہ دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھی طرح غور کرنا, محلے کی سطح سے بھی, شہر کی سطح سے بھی, اور ملک کی سطح سے اور عالم کی سطح سے, تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ پکی ٹھکی بات کہہ رہا ہوں. مشکل سے 4%, 3% یہ مکتب سے لے کر دارالعلوم کے نظام کے ساتھ ہمارے بچے بچیاں جڑی ہوئی ہے. باقی 96%, 95% دنیاوی تعلیم کے نظام کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. اب ان کی دین کی سلامتی کا کیا راستہ, کہ بھائی اس کو سوچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی دین کی سلامتی کا راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ماحول کو بدلنا تمہارے میرے بس میں نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کا ماحول بدلنا یہ ہمارے بس میں ہے. اگر اپنے گھر کا ماحول ہم بدل دیں اور ہمارے گھر کا ماحول ہم بنا دیں تو ہمارے یہ بچے بچیاں جو 3 سال سے اسکولوں کے اندر میں جاتی ہے اور 25-27 سال تک وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ رہتی ہے, اگر ہمارے گھروں میں یہ 16 گھنٹے رہیں گے اور 8 گھنٹے تعلیم کے لیے جائیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول باہر کے جراثیم سے ان کی حفاظت کر دے گا, اور ہمارے بچے بچیاں باہر کے مسموم فضا سے بچ کر کے اپنی دین کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیاوی علوم کو لے لے گی. اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, سائنسداں بنائیں, آپ یہ سارے علوم دے بچے بچیوں کو, لیکن دین کے ماحول میں دینا چاہیے, دینداری کے ساتھ دینا چاہیے. یہ سب کچھ حاصل ہو گیا اور دین ضائع ہو گیا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. نہ گھر کی سطح سے ہو سکتی ہے, نہ محلے کی سطح سے ہو سکتی ہے, اور نہ ملک کی سطح سے ہو سکتی ہے. اس کی تلافی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے محلوں کا ماحول, اپنے گھروں کا ماحول بنایا جائے. اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے اپنے گھروں کی تعلیم ہے, کہ ہر آدمی, ہر مسلمان دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں بھی ہے, چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو, اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے اور محبت کے راستے سے اپنے گھر کا ماحول بنائے. زبردستی کے راستے سے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ کے راستے سے نہیں, مار پیٹ کے راستے سے نہیں, صرف محبت کے راستے سے. محبت کی زبان جانور جانتا ہے تو انسان تو زیادہ سمجھتا ہے محبت کی بھاشا کو. تو محبت سے, تحمل اور برداشت سے اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو رواج دیں گے پوری امت کی زندگی میں, تو اس کے راستے سے گھروں کا ماحول بنے گا. اور جب گھر تعلیم کے ماحول میں فضائل کی تعلیم بھی ہو, اور کبھی کبھی جو لوگ ماشاءاللہ 6 صفات کی بات کر سکتے ہیں وہ 6 صفات کی بات کریں, نئے لوگ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, فضائل کی تعلیم کریں. وہ تعلیم اتنی طاقتور ہے کہ چند مہینے ہوتے ہوتے گھر کے ماحول کو بدل دے گی. مولانا حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ جو بند ہوں گے وہ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے, اور گھروں میں نماز کی فضا بن جائے گی. چند مہینوں کے اندر میں تسبیح تلاوت کی فضا بن جائے گی, بچوں کی تربیت کا فکر بن جائے گا, ان کی دینداری کا فکر پیدا ہو جائے گا, سادگی اور حیا گھروں میں آ جائے گی. گھروں کے اندر کے سارے بگاڑ عافیت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, اور زندگی اور گھر ایک نمونہ بنتے چلے جائیں گے امت کے. اس تعلیم کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے. اس لیے میرے دوستو 97% مسلمانوں کے بچے, ان کی حفاظت کا راستہ اور دینداری کے پر آنے کا راستہ اور بے دینی سے بچنے کا راستہ ان گھروں کے اندر میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا ہے. اس لیے پوری قوت کے ساتھ پورے عالم پر اس بات کی طاقت لگانی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنے کے لیے ایک آسان شکل جو ہے, ہر محلے میں اجتماعی مستورات کی تعلیم کے حلقے ہیں. ہر محلے کے اندر میں
اس بات کی کوشش کرنا اور ایسے شرائط پورے کرنا کہ جس کے راستے سے تعلیم کے حلقے اتنے بن جائے کہ جس میں عورتوں کی نقل و حرکت زیادہ نہ بڑھے، بلکہ نزدیک میں 1 گھنٹے کے لیے جا کر کے یہ اپنے گھروں میں چلے جائے. اس لیے کہ مستورات کی تعلیم کا حلقہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. اب 30 گھروں کے اندر میں ایک حلقہ ہو تو 30 گھروں کا ایریا ہی کتنا ہوتا ہے. تھوڑے سے ایریا میں آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں، نہ محرم کی ضرورت ہے نہ سواری کی ضرورت ہے، پیدل جائیں گے پیدل آ جائیں گے. تو تعلیم کے حلقوں کو خوب رواج دینا. اس کے لیے میرے دوستو آپ حضرات یہ سوچیں کہ بھئی آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں؟ 400 گھر ہیں. اب 400 گھروں میں اگر ایک گھر میں 3 مستورات ہیں، 1200 عورتیں ہوئی. 1200 عورتوں میں ایک حلقہ ہوتا ہے، اس میں 15-20 عورتیں اگر آپ کی آتی ہے 1200 میں سے، تو مشکل سے کتنا فیصد عورتیں تعلیم کے اندر میں شریک ہوئی. اب جو عورتیں پورا سال بات نہیں سنتی، پوری زندگی جن کے کانوں میں اللہ رسول کی بات نہیں پڑتی، آخرت کی بات نہیں پڑتی، ان کی زندگی میں دین کے آنے کا کیا راستہ بتاؤ. میرے دوستو اس کے لیے یہ مستقل فکر کرنے کی بات ہے کہ ہماری تعلیم کے حلقے بڑھتے رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے محلے میں کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا چلہ لگا ہے، 15 دن لگے ہیں، ان کے 3 دن لگے ہیں، اور 3 دن اچھا لگانے کے نتیجے میں ان کے اندر میں استعداد پیدا ہوئی ہے تعلیم کے حلقوں کو چلانے کی. اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ان کی جتنی بہنیں ہوں ان کو سامنے رکھ کر، محلے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر حلقوں کو مشوروں سے بڑھائیں، اور اس کی دیکھ بھال مسجد وار جماعت کے ذریعے سے کریں. اس لیے کہ مسجد وار جماعت کے تابع ہی ہے مستورات کا کام. تو مسجد وار جماعت کی دیکھ بھال ہوگی، اور ہماری بہنیں گھر کی، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، سمجھدار ہے، وہ تعلیم کے حلقوں میں جائے گی تو ہم اس کے حالات اچھی طریقے سے لے سکتے ہیں تاکہ کوئی غلط چیز وہاں پر وجود میں نہ آئے. صرف وہاں پر فضائل کی تعلیم ہو اور وہاں 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. جب یہ مستورات محلے کی اپنے اپنے محلوں میں تعلیم کے حلقوں میں آئے گی اور عورتوں کی طرف سے ترغیب سنے گی گھروں کی تعلیم کی، اور کبھی کبھی ان سے پوچھ بھی لیا کرے گی کہ گھروں کے اندر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہے، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہوگی اجتماعی تعلیم مستورات کے حلقے کے ذریعے سے. یہ بہت طاقتور ذریعہ ہے تعلیم کو رواج دینے کا کہ ہر محلے کے اندر میں تعلیم کے حلقے جو ہے قائم ہو. اس کے لیے آپ حضرات کو یہ فکر لینا ہے اور اس کے لیے ترتیب سوچنی ہے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنا ہے، اور جو اس سے ضرورت اس کے لیے ہے اس ضرورت کو قابو میں لانے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرنا ہے گھروں میں جہاں پر اس کی استعداد ہے، تاکہ ہر چھوٹے بڑے کا فکر یہ بنے کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانی ہے، مجھے دین کے علم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ سے اپنا تعلق روز مجھے بڑھانا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ جینا ہے، اللہ کے رضا پر مجھے مرنا ہے، اور پوری امت کے لیے اپنی جان مال لگانے کا جذبہ ہر چھوٹے بڑے میں پیدا ہو. اس کے لیے 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے 6 نمبر کے راستے سے ہی زندگی میں دین آئے گا. اس لیے میرے دوستو تعلیم کے حلقوں کو رواج دینا ہے، گھروں کا ماحول کو تبدیلی کے لیے، اپنی مستورات کی دین کی حفاظت کے لیے، اپنے 97% بچے بچیوں کو بے دینی سے بچانے کے لیے دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے گھروں کا ماحول بنا کر کے باہر کے زہریلے ماحول سے ان کی حفاظت کی جائے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسی فضا ہمارے مسجد محلے میں بنانی ہے کہ 100% نماز زندہ ہونی چاہیے. دعوت میرے دوستو محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اذان نماز کے لیے ہے، ایسا ہی دعوت کی محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہم نے بارہا یہ بات سنی کارگزاری کے دوران میں، جب ان کے سامنے جماعتوں کی نقل و حرکت پیش کی جاتی تھی تو اس کو قدر کرتے ہوئے یہ پوچھتے تھے کہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، آپ نے بڑا کام کیا، ہمیں تو کچھ بستیاں ایسی بتاؤ کہ جن بستیوں میں 100% ایمان والے مرد اور عورتیں سارے نمازی ہوں. اور جب کوئی بستی کا نام آتا تھا تو وہ کھل جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ الحمدللہ
دعوت کے ذریعے سے جو عبادت زندہ کرنا مقصود ہے الحمدللہ ہو رہی ہے. اس لیے میرے دوستو 100% نماز کی فضا گشتوں کے ذریعے سے ایسا قربانی والا گشت ہو, ایسا اچھی طریقے سے گشت ہو کہ 100% نماز زندہ ہو. گشت میں اللہ نے پورے قرآن کو عملی طور پر زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے گشت میں رکھی ہے. جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عمومی گشت کا اثر ہے. نبوت کے محنت کے سب سے زیادہ قریب عمل یہ عمومی گشت ہے. اس لیے عمومی گشت کے ذریعے سے اپنے محلوں میں 100% نماز کی فضا بنانا اور عمومی گشت کے ذریعے سے ہر گشت سے ہماری جماعت نکلے. 4 مہینے کی جماعت ہے, چلے کی جماعت ہے, 3 دن کی جماعتیں ہیں, جماعتوں کا خروج پڑے, یہ گشت کے ذریعے سے وجود میں لانا ہے. ایک عبادت زندہ ہونی چاہیے اور ایک دعوت جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. ایسا اچھی طریقے سے گشت کرنا ہے کہ وہ پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسے محلوں میں کہ جہاں کے مسلمان غریب ہیں اور جہاں کے مسلمان جاہل ہیں, اس لیے کہ جہالت اور غربت یہ ارتداد کے 2 بڑے بڑے سبب ہیں. جو لوگ دین سے بے خبر ہوتے ہیں اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ معمولی چیزوں پر دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا مکان بنا دیں گے, تمہارے بچوں کو تعلیم دلوا دیں گے, تمہارے بیمار کا علاج کرا دیں گے, تو یہ دین چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ دین کا نفع معلوم نہیں ہے اور ضرورت اپنے سامنے ہے. اس لیے ارتداد کے یہ 2 سبب بتائے ہیں علماء نے, ایک جہالت ہے اور ایک افلاس ہے. اس لیے ایسے محلوں کو تلاش کرنا کہ جہاں کے مسلمان غریب ہے, خصوصیت کے ساتھ سب کو کرنا ہے, محنت تو پوری امت پر کرنا ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کو تلاش کرنا ہے کہ جو غریب بھی ہے اور جاہل بھی ہے. دوسرے گشت کے ذریعے سے مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ ایسی محنت کرنا, وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے لے کر کے لانا. اس لیے کہ مسجدوار جماعتیں جو محلوں میں بنے گی ان کو اپنے ساتھ لے کر کام سے گزارنے کے نتیجے میں بنے گی. جب کام سے ان کو گزاریں گے تو پھر یہ کام کے بن جائیں گے. 3 دن کے اندر میں اچھا وقت لگانے سے سوجھ بوجھ آئے گی کس طرح اپنے محلے میں کام کرنا. تو اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے آپ کو ہر محلے میں مسجدوار جماعت بنانی ہے. مسجد ہے تو مسجد میں کام شروع کرنا ہے, مسجد نہیں ہے تو کسی گیریج میں, کسی درخت کے نیچے, کسی آفس میں, کسی بند کمرے کو کرائے پر لے کر کے کسی بھی طریقے سے ہر محلے میں جہاں پر ایمان والے ہیں دوسرے گشت کے ذریعے سے محنت کو زندہ کرنا ہے تاکہ 100% دینداری کی فضا ہمارے گھر سے لے کر عالم میں بنے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو آخری بات یہ ہے کہ ہمارا کیلنڈر 27 دن کا, ہم اپنے گھر کاروبار کا جو نظام سوچیں گے وہ 27 دن کا سوچیں گے کہ اپنے گھر کاروبار کو 27 دن میں پورا کریں گے اور ان اعمال کے ساتھ کریں گے. یہ جو روز کرنے کے عمل ہے, روز کرنے کا عمل مشورہ ہے, 2.5 گھنٹہ ہے اور تعلیم ہے. ہفتہ واری کرنے کا عمل 2 گشت ہے. تو یہ سارے عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کریں گے اور 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے نکلیں گے. کیا کریں گے؟ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنا کر کے نکلے. اس لیے کہ جو جماعت بنا کر کے نکلے گا وہی جماعت کی تعلیم اور تربیت کر سکے گا. جو عورت بچہ جنتی ہے وہ اپنے بچے کی قدر جانتی ہے. اس لیے اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا کچھ لگا ہی نہیں. تو اپنی جماعت خود بنانا, 27 دن اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر اپنے ایریے میں 50-60 گھروں میں محنت کر کے اپنی جماعت خود بنانا. اب جماعت بنا کر کے جماعت 3 دن کے اندر میں 2 کام کرنا, ایک تو وقت پورا لگانا اور ایک اعمال پورے کرنا. کہ بھئی 3 دن میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 72 گھنٹے. تو ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا, اس لیے کہ ایک کنویں میں 72 ہاتھ پر پانی ہے, آپ کے ہاتھ میں 70 ہاتھ کی رسی ہے کہ بھئی پانی ملے گا, 2 ہی فٹ کم ہے بس. 2 ہی گھنٹے تو کم ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو میرے دوستو, بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے ہم کو نہیں معلوم, پہلے قطرے میں, بیچ میں, آخر میں. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری تربیت پہلے گھنٹے میں کہ آخری گھنٹے میں. اس لیے تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا
کہ وہ کون کون 72 گھنٹے پورے لگائیے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. چاہے چھٹی لے کر کے لگانا پڑے, تنخواہ کٹا کر کے لگانا پڑے, جو تنخواہ کٹا کر کے آپ لگائیں گے وہ نقصان نہیں ہوگا, وہ قربانی ہوگی. اور قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا وہ بڑا دروازہ ہے کہ قربانی کے راستے سے جو ملے گا دنیا میں اور کسی راستے سے وہ اتنا نہیں ملے گا. صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ قربانی کے راستے سے ملا ہے. اس لیے آپ تنخواہ کٹا کر کے جو 72 گھنٹے لگائیں گے وہ اللہ کی آپ قربانی شمار ہوگی, اور اس قربانی پر اللہ ہدایت میں ترقی دیں گے, اللہ حلال روزی دیں گے, اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے, جس کی وجہ سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے لیے ایک تو وقت پورا کرنا, دوسرا کام میرے دوستو اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ نکلنا کسی کام کے لیے ہے. چند کاموں کے لیے نکلتے ہیں, ان کاموں کے ساتھ اپنا وقت پورا کرنا. 3 دن بھی, چلہ بھی, 4 مہینہ بھی, 7 مہینہ بھی اور سال بھی. اس لیے کہ آدمی پھرنے سے نہیں بنے گا. آدمی پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی, ان کاموں کی پابندی سے بنے گا اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے بنے گا. آدمی کے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں, کرنا اور بچنا. کرنے کا کوئی کام چھوٹنا نہیں چاہیے اور وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 بنیادیں ہیں. علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوائی کرنا اور ایک دوائی کھانا اور ایک پرہیز کرنا. آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی ہمارے بننے کے لیے ایک نکلنا ہے. تو بننے کے کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی 2 چیزیں بننی چاہیے. ایک دل بننا چاہیے, ایک فکر صحیح ہونا چاہیے. دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. اس کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. ہمارا فکر دعوت کا بنے کہ ہم کام دنیا کے سارے کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں. جیسے ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے, وہ شادی میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا, میت میں جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا. کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, سارے کام کرتا ہے, لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی کا. ایسے ہمارا فکر دعوت کا بنے, اس کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں. فکر کی تبدیلی کے لیے پھرنا ہے. فکر نہیں بدلے گا تو محنت نہیں بدلے گی. مری بکری اللہ کی نافرمانی رہے گی. محنت کا صحیح اور سخت ٹائم ہوگا جب ہمارا فکر بنے گا. تو فکر کی تبدیلی کے لیے اور اپنے دل کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں پھرتے ہیں. اور اس کے لیے پہلی بنیاد دل کے بنانے کے لیے کرنا اور اٹھنا ہے. اس سے سارے کرنے کے کام کرتے ہوئے 3 چیزیں کام ملا کرنا. کرنے کے انفرادی کام بھی ہے, اجتماعی کام بھی ہے. انفرادی کاموں کی بھی پابندی ہے, اجتماعی کاموں کی بھی پابندی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی, اور جو تربیت اور استقامت کے ساتھ اس محنت میں چلے گا اللہ قبولیت کے ساتھ اس سے کام لے گا. اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے قبولیت کے ساتھ لیا جائے, ورنہ جہاں تک اللہ کے کام لینے کا نظام ہے اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں, کام ہو جائے گا لیکن فاسق فاجر کو ملے گا. اس سے قبولیت کے ساتھ کام لینے کی شکتی ہے. اس سے حضرت آدمی بنے اور بنا ہوا چلے, اور بننے اور بنا ہوا چلنے کے لیے یہ 2 بنیادیں ہیں. انفرادی اعمال ہے, اجتماعی اعمال. پہلی بنیاد یہ ہے کہ 3 دن چلہ 4 مہینہ کرنے کے سارے کاموں کے ساتھ اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے کرنا, اور روز اپنا محاسبہ خود کرنا. کیا ہوا, کام پورا ہوا تو شکر کریں. کوئی کام چھوٹا ہے, تلافی ممکن ہے تو تلافی کریں. تلافی ممکن نہیں ہے, اجتماعی عمل چھوٹ گیا ہے تو سچی پکی توبہ استغفار کریں. 2 رکعت صلاۃ میں توبہ پڑھیں کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دیا اور مجھے مسجد کا ماحول دیا اور دعوت کا ماحول دیا, اس میں میں نے کام نہیں کیا, فارغ ہو کر نہیں. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.